سورۃ النساء آیت نمبر 135۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ، اے ایمان والو انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو۔ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین، اگرچہ وہ گواہی تمہارے خلاف ہو یا والدین کے خلاف ہو یا قریبی رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما، اگر وہ جس کے خلاف تم گواہی دینا چاہتے ہو وہ مالدار ہو یا وہ فقیر ہو، بس اللہ ان دونوں کے زیادہ حقدار ہے۔ فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا، تم خواہش کی پیروی نہ کرو کہ تم انصاف نہ کرو۔ وان تلووا او تعرضوا، اور اگر تم بات کو بدل دو یا اس کو چھپا جاؤ، فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری۔ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر بھی ایمان لاؤ جو اس سے پہلے اتاری۔ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، اور جو کوئی اللہ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں، اس کے رسولوں اور آخرت کے دن کا انکار کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، بس تحقیق وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اے ایمان والو انصاف کے ساتھ قائم ہونے والے بن جاؤ۔ انصاف کیا ہوتا ہے؟ انصاف یہ ہے، انصاف کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ کے ساتھ انصاف اور ایک اس کی مخلوق کے ساتھ انصاف۔ اللہ کے ساتھ انصاف یہ ہے اللہ کے دیے ہوئے اعضاء، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کی نافرمانی پہ نہ لگاؤ۔ دیکھیں کوئی بندہ آپ کی دی ہوئی چیز کو آپ کے خلاف استعمال کرے، آپ کو کتنا غصہ آئے گا۔ آپ اسے کہو گے یار، جس کو آپ اپنی پنجابی میں کہتے ہیں ساڈی بلی سانو میں ہو، یعنی ہمارا کھا کر تم ہمیں ہی بولتے ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے نافرمانی میں استعمال نہ کرو، اور مخلوق کے ساتھ انصاف یہ ہے کہ مخلوق کے جتنے حقوق آپ کے ذمے ہیں اس کو اس طرح ادا کرو جس طرح تم ان سے لینا پسند کرتے ہو۔ تو یہ تو ہے انصاف۔ اے ایمان والو گویا کہ ایمان کا تقاضا ہے کہ انصاف کرو۔ اللہ اکبر۔ بالقسط، انصاف کے ساتھ، شہداء للہ، تم اللہ کے لیے گواہی دینے والے ہو، یعنی انصاف کرو۔ انصاف کی ایک قسم یہ ہے کہ تمہیں کسی کے حق میں یا کسی کے خلاف گواہی دینی پڑے تو تم اس گواہی کو بالکل اس صحیح طریقے سے ادا کرو جو تم پر لازم ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے گواہی کو صحیح دو۔ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگرچہ وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بات ہے۔ اپنے خلاف بھی گواہی آتی کو، ہاں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رستہ بنا دے گا۔ انسان کیوں بدلتا ہے، کیوں جھوٹ بولتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں پھنس جاؤں گا، میں مارا جاؤں گا، اور جھوٹ بول کے وہ بچتا نہیں ہے۔ اگر بچ بھی جائے تو ذلت ہمیشہ اس کے ماتھے پر رہتی ہے۔ اگر وہ اللہ کے لیے اپنے نفس کے خلاف بھی سچی بات کرے گا نا، اللہ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اب الوالدین، یا گواہی تمہارے والدین کے خلاف جاتی ہو، ماں باپ کے خلاف گواہی جاتی ہے، دو۔ والاقربین، یا قریبی رشتہ دار ہیں ان کے خلاف گواہی۔ آج لوگ کہتے ہیں یار تو میرا بھائی ہے، تو میرا دوست ہے، اور تو میرا بیٹا ہے۔ نہیں، اللہ کہتا ہے اللہ رب العالمین کے لیے انصاف کی گواہی دو۔ ان یکن غنیا او فقیرا، بعض دفعہ انسان کو اپنے نفس کا مسئلہ نہیں ہوتا، والدین کا مسئلہ نہیں ہوتا، قرابت داروں کا مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے دل میں کسی کی مالداری کا روب ہوتا ہے، بندہ بڑا مالدار ہے یار، یا یہ ہوتا ہے کہ یار بندہ معزز مالدار ہے، بے عزت ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا، نہیں یار خیر ہے، اس کی عزت بچانی چاہیے۔ یا بندہ فقیر ہے، تنگ دست ہے، یار غریب آدمی پر یہ اس کے خلاف میں نے گواہی دے دی، اس کا کیا بنے گا، یہ تو پھنس جائے گا، مارا جائے گا، غریب یہ تو روٹی نہیں کھا سکتا، یہ کدھر جائے گا۔ اللہ کہتا ہے نہ مالدار کی مالداری کا روب تم پر آئے، اور نہ غریب کی غریبی کی شفقت تمہارے اوپر غالب آنی چاہیے۔ فاللہ اولی بہما، اللہ ان دونوں سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ تم اس کا لحاظ کرو۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، اللہ تمہاری شفقت اور تمہارے سے ان کے زیادہ حق رکھتا ہے، یعنی اللہ ان کے ساتھ، اگر کوئی غریب ہے تو اللہ نے انصاف میں اس کے لیے بہتری رکھی ہے۔ بظاہر تمہیں غریب پستہ نظر آ رہا ہے انصاف کی وجہ سے، لیکن اللہ اس کے شفقت کے زیادہ لائق ہے تمہاری بنسبت۔ جو شفقت تم کر کے ناانصافی کر رہے ہو اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ واللہ آج اگر لوگوں کو یہ بات سمجھ آ جائے، وراثت کے مسائل حل ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں جائیں کدھر، بیچارہ اکیلا بھائی ہے، بہنیں اتنا ظلم کر رہی ہیں، اس کو کہہ رہی ہیں حصہ دے، یا باقی سارے بھائیوں کے پاس اپنے اپنے گھر ہیں، ہمارے دو بھائی ہیں، ایک بھائی اس میں بیٹھا ہے، سارے ظالم ہیں، کسی میں رحم نہیں ہے، کہہ رہے ہمارا حصہ دو۔
دیکھیں ظلم کی تعریف ہی بدل گئی. سب سے بڑا ظالم تو وہ ہے جو لوگوں کا حصہ غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے. وہ ظالم کہاں سے ہوگا جو اپنا حق مانگ رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں وہ کدھر جائے گا جی اتنا سا حصہ لے کے؟ اللہ اولا بہم. کسی کی غریبی کا تم زیادہ حق نہیں رکھتے، وہ جس نے اس کو پیدا کیا اس کو پتہ ہے. تم کرو اللہ پہ توکل کر کے، اللہ تمہاری 100 سے بڑھ کر تمہیں دے گا. لیکن اگر تم تنگ دلی کے ساتھ بیٹھے رہے، لوگوں کے حق پر بیٹھے رہے، تو تم یہیں پر رہو گے اور کسی کا حصہ کھاتے رہو گے اور مسلسل گناہ گار ہوتے رہو گے 24 گھنٹے دن کے. اس لیے کسی بھی انصاف میں کسی غریب کی غریبی رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، یا کسی امیر کی امیری رکاوٹ نہیں بننی چاہیے. اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے، ایک تیسری وجہ ہوتی ہے گواہی صحیح نہ دینے کی. فلا تتبعوا الهوى ان تعدلوا. انسان بعض دفعہ اپنی خواہش کے پیچھے چلتا ہے، کوئی چیز اس کو پسند ہوتی ہے اور کچھ اس کو ناپسند ہوتا ہے، وہ اپنی پسند کی وجہ سے کسی کے حق میں گواہی دیتا ہے، اپنی ناپسند کی وجہ سے کسی کے خلاف گواہی دیتا ہے. اللہ کہتا ہے خواہش کے پیچھے بھی نہیں چلنا. عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خیبر کی طرف بھیجا کہ جاؤ ان کی کھجوروں کا اندازہ لگا کے آؤ، کیونکہ خیبر کے یہودی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکست کھا گئے تھے اور یہ آپ کے مزارے بن کے بیٹھے تھے کہ ہم جو کچھ اگائیں گے آدھا آپ کا آدھا ہمارا. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے بھیجا عبداللہ بن رواحہ کو، جاؤ جا کے ذرا اندازہ لگا کے آؤ کتنی فصل ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کتنا دیتے ہیں، ہمیں اندازہ ہو کتنا آنا چاہیے. عبداللہ بن رواحہ وہاں پر گئے. یہودیوں نے حسب عادت اور حسب سابق عبداللہ بن رواحہ کو رشوت دینا چاہیے. عبداللہ کہنے لگے میں اس کی طرف سے تمہارے پاس آیا ہوں جو اللہ کی مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور ان کی طرف آیا ہوں جو اللہ کی مخلوق میں مجھے سب سے زیادہ مبغوض ہے، سب سے زیادہ ناپسندیدہ. بھیجا مجھے اس نے ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ، اور ان کی طرف بھیجا جو مجھے سب سے زیادہ ناپسند ہے. اس کی محبت اور تمہارا بغض مجھے انصاف سے پھیر نہیں سکتا. اس کی محبت میں آ کے میں غلط فیصلہ نہیں کروں گا اور تمہارے بغض میں آ کے غلط فیصلہ. یہودی سن کے کہنے لگے واللہ بہذہ قامت السماوات، اللہ کی قسم زمین و آسمان اگر کھڑے ہیں تو ان جیسے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. انصاف کرنے والے ہیں تو زمین و آسمان قائم ہے، اگر یہ نہ رہیں تو ختم ہو جائے گا. گواہی کسی کے خلاف جاتی ہو. آج لوگ اپنے بچوں کی غلطیاں ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ہمارے پاس بعض دفعہ گھریلو جھگڑے آ جاتے ہیں، بچی بچے کا معاملہ ہوتا ہے، باپ بیٹی کی غلطی ماننے کو تیار نہیں، بھائی بہن کی غلطی ماننے کو تیار نہیں، اور بیٹے والے بیٹے کی غلطی ماننے کو. یار کس بات کا انصاف ہے یہ؟ اپنی خواہش کے پیچھے لگ کر بھی تم نے عدل سے نہیں پھرنا. اللہ کرے یہ آیتیں ہمارے دلوں پر بیٹھ جائیں. وَإِن تَلْبُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اور اگر تم تلبو اس کا معنی تحریف کر دینا، یعنی تمہیں پتا تھا حق یہ ہے. بعض دفعہ بندہ بات کرتا ہے جس کو کہتے ہیں نا گول مول بات کرنا، کہ کسی کی سائڈ سیو کر جانا، بندہ بچا گیا اپنا. نہیں 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 نہیں، بات کو مروڑنا بھی نہیں، گول مول بھی نہیں کرنا. او تعرضوا، یا بات کو چھپا دینا جان بوجھ کے. کئی لوگ اس لیے گواہی نہیں دیتے اور یہ ہم نہیں ان پھڈوں میں آتے، ہمیں کیا ضرورت ہے ایسے اپنا وقت ضائع کرے ان مصیبت. نہیں، مسلمان ہونے کے ناطے آپ کا حق ہے، وہ الگ صورت ہے. آپ کی جان جانے کا خطرہ ہو، آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ پیچھے ہٹ جاؤ، لیکن تب بھی اگر آپ ڈٹ کے گواہی دیتے ہو تو آپ عزیمت پر ہو. عزیمت جو بہتر عمل ہے وہ کر رہے ہیں، گواہی دو انصاف کی. فإن اللہ کان بما تعملون خبیرا، اور آگے آخری ایسی بات کہہ دی کہ کسی بھی طرح تم نے ہیر پھیر اگر کیا نا تو جو تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا. یہ آیت مبارکہ ہمیں سبق دیتی ہے انصاف کے فیصلوں کا. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر. یہ کیا ہوا؟ اے ایمان والو ایمان لاؤ. جو پہلے ہی ایمان والا ہے اس کو یہ کہنے کا کیا مطلب کیا ایمان والو ایمان لاؤ؟ تو یاد رکھیے قرآن مجید جو خطاب کرتا ہے نا، اس کی دو صورتیں ہوتی ہیں. بعض دفعہ یہ خطاب انہیں کرتا ہے جس کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی، انہیں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم یہ کام کر لو، اپنے اندر یہ چیز پیدا کرو. اور بعض دفعہ یہ خطاب انہیں کر رہا ہوتا ہے جن کے اندر وہ چیز موجود ہوتی ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو کامل طریقے سے اختیار کر لو، جو اس میں کمی کوتاہی ہے اس کو ختم کر دو. ثابت قدمی سے، جس طرح ہم نماز میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سیدھا رستہ دکھا. اور بھائی سیدھا رستہ دکھایا تو نماز پڑھنے آئے ہو نا، نماز میں کھڑے ہو سیدھا رستہ ہی تو ہے، لیکن پھر کیوں کہہ رہے ہو؟ اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ اب اس پہ چلائے رکھنا، اللہ اس میں مزید برکت کر دے، جو کوئی چیز ہم سے چھوٹ رہی ہے اللہ وہ بھی دے دے، یہ معنی ہوتا ہے. تو یہاں پر بھی اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، یعنی ایمان لائے ہو تو اس میں مزید کمال پیدا کرو اور مزید اس میں ثابت قدمی دکھاؤ
والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اس کتاب پر بھی جو اس نے اپنے رسول پر اتاری یعنی قرآن مجید، اور وہ کتابیں جو اس سے پہلے اتاری سابقہ کتابیں، ان پر ایمان مجمل ہے۔ ایمان مجمل کا مطلب صرف یہ کہنا کہ اللہ کی وہ کتابیں تھیں ہم اس کو مانتے ہیں بس، لیکن قرآن مجید پر ایمان مفصل ہے، یعنی اس کے ایک ایک حکم پر عمل کرنا ہے تم نے، پہلی کتابوں پر عمل نہیں کرنا۔ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو انکار کر دے گا اللہ، فرشتوں، کتابوں، رسولوں اور آخرت کے دن کا، تحقیق وہ دور کی گمراہی میں بھٹک گیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان آیات کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔